محبت کے ساتھ آپ تمام حضرات شریف کا ورد کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات عرص امجدی میں بہت سی پابندیوں کے باوجود تشریف لائے اور خطرات ہماری طرح خود آپ نے مول لیے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہے۔ رفیقان ملت عزیزان گرامی، اس کی شاندار، جاندار، ایمان افروز، کفر سوز تقاریر آپ نے سماعت فرما دی۔ میں جو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور صدر الشریعہ علم دین سے ایسا شغف رکھتے تھے کہ اس زمانے میں پڑھنے لکھنے کے لیے روشنی ان کے پڑھنے کے زمانے میں نہیں تھی۔ بس رات کو جو روشنی ہوتی یا تو لالٹین کے ذریعے یا چراغ کے ذریعے۔ میں نے بھی اپنے زمانے طالب علمی کی راتوں کا زیادہ تر حصہ مسجد کے چراغ میں ہی گزارا اور اسی میں مطالعہ کرتا تھا اور اسی میں جو کچھ بحث و تکرار وغیرہ اسی روشنی میں کرتا تھا۔ صدر الشریعہ کا زمانہ اس سے بھی زیادہ اس معاملے میں جو ہمارا زمانہ تھا وہ اس سے بھی بہت آگے، مگر حضرت صدر الشریعہ علیہ رحمہ خود فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں اس لیے کمزور ہو گئیں کہ میں غریب تھا، میرے پاس چراغ کا بھی بہت تھوڑا سا پیسہ رہتا، تو میں چاندنی راتوں میں چاندنی ہی میں مطالعہ کرتا اور تحصیل علم کرتا۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اکثر ایسا ہوتا جونپور میں کہ ایک مٹھی چنا کھا کر بھگو دیتے پانی میں اور اسی کو کھا کر ہم 24 گھنٹہ رہتے تھے۔ اس طرح سے وقت گزارا تو اللہ تعالی نے علم، عرفان، زہد و تقویٰ کا ان کو نالا بنایا۔ حضور صدر الشریعہ کا واقعہ میں نے کئی بار حضور سرکار حافظ ملت سے سماعت کیا اور فرمایا کہ حافظ ملت نے کہ حضرت فرما رہے تھے کہ پڑھنے کے زمانے میں ہمارے مدرسے حنفیہ جس میں حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب ارشد تلمیذ حضرت علامہ رضی حق خیر آباد، ان کی خدمت میں درس و تدریس کے لیے حاضر رہتا۔ وہ بڑے زاہد، صوفی مزاج اور صاحب تقویٰ تھی۔ ان کا حکم تھا کہ تم لوگ حضرت سرکار آقی سے مل لیا کرو۔ بالکل ایک دیوار حائل تھی مدرسہ حنفیہ اور خانقاہ رشیدیہ کے بیچ۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں تو روزانہ حاضر دیتا، ایک مرتبہ کچھ مشکل مقامات کتابوں میں آ گئے اور اس کی وجہ سے 3 یا 4 روز
مجھے حاضری کا موقع نہ ملا۔ فرماتے ہیں کہ جب پہلی حاضری کے لیے میں ان کی خدمت میں پہنچا تو سلام کیا، جواب ملا، فرمایا کیا نام ہے؟ میں نے کہا امجد علی۔ فرمانے لگے کہ نہیں، آج سے تمہارا نام مخلص ہے، آج سے تمہارا نام مخلص ہے۔ تو مخلص کا معنی وہی لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء کی تفسیر کی گہرائی میں پہنچے، یہ سمجھ سکتے۔ تو وہ مخلص، مگر جب ہماری پڑھائی میں کچھ مشکل دن آئے تو 3 یا 4 روز تک میں حاضر نہ ہوا۔ اس کے بعد میں جیسے ہی حاضر ہوا سلام کیا، جواب دیتے ہوئے یہ جملہ فرمایا، مخلص، یہ پتا ہے نا کہ باب افعال کی ایک خاصیت سلب ماقصد کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ فرماتے ہیں حافظ ملت کے یہ واقعہ خود حضرت نے ہم لوگ سے اپنا بڑے مسائل تھے۔ ایک بار اپنی فراغت کے بعد جب میں کچھ خاص کتابیں جو درسگاہوں میں نہیں ہوتی ہیں تو اس وقت جانے لگے حضرت بلرام، میں نے کہا حضرت ذرا طبیعت آپ کی گیلی ہے، اکیلے آپ تشریف لے جائیں گے؟ چلو تم بھی۔ میں بھی ہو گیا تھا۔ پھر بلرام پور سے جونپور جانا ہوا۔ جونپور میں نواب صاحب کے یہاں نواب صاحب ایک جلسہ 10 محرم کو کراتے تھے اور میرے استاد جلیل حضرت حافظ ملت علی رحمہ کو وہ ضرور بلاتے تھے۔ پھر اب یہ اٹالہ مسجد میں بڑا زوردار پروگرام ہوتا تھا۔ یہ مسجد تو اس کے سامنے بہت چھوٹی ہے اور وہ اس سے بھی دور تک کی اور ایسے بھی دور ہے اب بھی۔ تو وہاں جلسہ ہو رہا تھا، ہم لوگ اس میں پہنچے۔ حضرت شفیق جونپوری اس وقت تقریر فرما رہی۔ تقریر کے بعد وہ جیسے ہی اپنی تقریر سے فارغ ہوئے، میں نے مصافحہ کیا، انہوں نے کچھ پوچھا نہیں، دھیان نہ کیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اب تم تقریر کرو۔ میں نے تقریر واقعات بعد شہادت پر کر دی اور اس میں کچھ نکات بھی پیش کیے اور تقریر کر کے میں اسٹیج سے اترا اور مسجد سے گنبد کے نیچے بیٹھ گیا۔ حضرت مولانا شفیق جونپوری علی رحمہ حضرت صدر شریعہ کے شاگردوں میں تھی۔ انہوں نے جب میں بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی تشریف لائے اور حضرت کی تقریر جاری کی، حضور حافظ ملت کی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ یہاں کیسے آئے؟ میں نے کہا کہ حضور حافظ ملت کے ساتھ آیا ہوں۔ اچھا، کہاں سے؟ مبارک پور سے۔ ہاں، کیا کرتے ہیں وہاں؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا شمس باطمہ پڑھتا ہوں۔ تقریر آپ نے بہت شاندار کی۔ شمس باطمہ پڑھنے کے زمانے میں
ایسی تقریر تو اور کوئی نہیں کر سکتا. پھر جلسہ ختم ہوا تو حضور حافظ ملت بھی وہاں آ گئے اور شفیق جونپوری صاحب فرمانے لگے کہ انہوں نے بڑی زوردار تقریر کی، مجھے تو بہت پسند آئی. تو وہ حضور حافظ ملت فرمایا آپ نے ان کو پہچانا تو نہیں؟ ارے یہ ہمارے حضرت کے صاحبزادے ہیں. یہی وجہ ہے. سبحان اللہ. وہ صدر شریعہ کی ایک نسبت کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر کچھ علم کا خزانہ. یہ صدر شریعہ علی کا اس کے رسول میں ایسے بے مثال تھے کہ جب اپنے اس آخری سفر حج میں جا رہے تھے جس میں آپ بمبئی میں دنیا سے کچھ فرما گئے، تو اس سفر میں تو جو حالت تھی وہ تھی خود گھر میں اعتکاف میں جانے سے پہلے کی وہ بس ایک شعر پڑھتے تھے جس کا ہم کو ایک مصرع یاد رہ گیا. اب تو ہو گئے پتہ نہیں 75 سال یا کتنے سال، تو اتنا سال گزر جانے کے بعد اب جیسا یاد ہے وہی کہ مرضت شوقا ومت ہجرا فکیف اشکو الیک شکوا. یہ مصرع اور اس کے بعد کا ایک مصرع پڑھتے اور پوری داڑھی چڑھی تر بتر اور آنکھوں داڑھی چڑھی یہ کیفیت آپ کی تھی. اس وقت کسی سے ناپ پڑھواتے اور اس وقت بھی آپ کی ایسے ہی حالت. ایک مرتبہ رمضان مبارک میں آپ کی ملت کے حکم سے بحرالعلوم مفتی عبدالمنان مبارک پوری علیہ رحمت و رضوان یہ آپ بالکل انفوان شباب میں تھے مفتی صاحب، اور 1 سال پہلے فارغ ہوئے تھے. فرمایا یہ عبدالمنان بہت ہونہار طالب علم رہے ہیں اور اب یہ بہت باقاعدہ مدرس ہے تلسی پور میں یا کہاں. تو حضور میں ان کو اپنے ساتھ لایا. بہت عرصہ گزر گیا. یہ بات سوچتے سوچتے کچھ حضرت کے قبائح و حالات خود حضرت کی زبان پہ لکھے. ان کو میں چھوڑ کے جاؤں گا، حضور لکھواتے. فرمایا میرے پاس ہے کیا اور میری زندگی میں ہے کیا جو لکھا جائے، جو بھی ہے یا نہیں ہے وہی لکھوانا. اب آپ کی ملت بھی بالکل تل گئے. فرمایا اچھا ٹھیک ہے عبدالمنان یہیں رہو، کھانے پینے کا انتظام جو میرا ہوتا ہے وہ تمہارا میرے ساتھ کھایا پیا. تو وہ رمضان سے پہلے آئے تھے. رمضان کی کئی تاریخیں گزر گئیں، کام شروع نہ ہوا. پھر اس کے بعد شروع کیا، چلا کام. تھوڑی دیر لکھواتے اور وہ لکھتے. مفتی عبدالمنان صاحب فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی 20 تاریخ آئی، فرمایا مولوی عبدالمنان اب تم مبارک پور واپس جانا چاہتے ہو تو جاؤ، کیونکہ اب میں
لباس میں جا رہا ہوں، مسجد میں دنیا کی بات میں نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں رک گیا. پھر بھی ایک رات 2-2:30 بجے میری آنکھ کھلی تو اللہ کی آواز میرے کان میں آئی. میں غور کرنے لگا کہ اتنی رات کو کون اللہ کر رہا کدھر ہے. تو مجھے اپنی چارپائی کے نیچے سے آواز آئی تو میں نے چارپائی کے نیچے چھانکا تو اس میں بھی آواز نہیں کوئی نہیں. پھر دائیں پھر بائیں کبھی اوپر کبھی یا اللہ میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ آواز آ رہی ہے. تو بہت دیر غور کرنے کے بعد خیال آیا مجھ کو کہ چلو مسجد میں دیکھیں. تو مسجد میں پہنچا، دروازہ بھیڑا ہوا تھا. کھولا میں نے اور جیسے ہی کھولا تو میں نے حضرت کو دیکھا کہ وہ ضرب جہری میں مضبوط تھی. تو خود مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مجھ کو یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت کو تصوف میں ایسا عبور حاصل تھا کہ اس آپ کی آواز ذکر الہی میں چوطرفہ جاتی تھی. سبحان اللہ. یہ اتنا یہ کیفیت تھی. پھر ابو حضور حافظ ملت علی رحمہ نے یہاں عرف ہی میں اپنی تقریر میں فرمایا کہ حضرت صدرچریا جب ہم لوگوں کو اجمیر شریف پڑھاتے تھے تو ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا محمد صدیق صاحب خیرآبادی رنگیلے شاہ. ہمیشہ وہ گیروا کرتا، گیروا تہمت اور گیروا ٹوپی یا گیروا امامہ یہی اپنے سر پر رکھتے تھے، بدن پر رکھتے تھے. صدرچریا نے کبھی اس بارے میں ان سے کوئی بات نہیں ہے کہ تم یہ لباس کیوں ہے. ٹھیک ہے، ان کا ذوق تصوف کی طرف بہت زیادہ تھا. ایک بار انہوں نے حضرت سے چھٹی لی چند دنوں کہ حضور میں خواجہ صاحب کے چلا کرنے جا رہا ہوں. تو وہ وہاں پر چلا کر رہے. 2 روز یا 3 روز کے بعد یہ اطلاع آئی کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے صدرچریا نے ساتھ میں لیا اور ساتھ میں لے کر فرمایا کہ مولوی صدیق کی طبیعت خراب ہے، وہ قلعے شریف پر ہے، چلو عیادت کر لی جائے. تو حضرت صدرچریا مجھے لے کر آپ کے ملت فرمانے مجھے لے کر وہاں پہنچے اور قلعے شریف کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے. فرمایا مولوی صدیق ادھر آؤ، تم ذکر کیسے کرتے ہو یہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا میں ایسے ایسے اپنا گردن گھما کے تو بتایا ایسے ذکر کرتا ہوں. یہ تمہاری بیماری اسی وجہ سے، اسی وجہ سے یہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے. پھر ان کو
سر پکڑ کے گھما گھما کر وہ ان سے مشق کرائی. 2 روز کے بعد وہ پڑھنے کے لیے چلے میں سے آیا کرتے تھے پیدل. وہاں حضرت خواجہ غریب نواز کے قرب میں جو اکبری مسجد کے اندر مدرسہ معینیہ ہے اس میں پڑھانے آتے تھے. تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، نہ کوئی دوا نہ دارو. آپ کو ملت فرماتے ہیں کہ تصوف کی گرہیں حضور صدر شریعہ بولتے تھے اور ان کو اس پر بہت علوم تھا. نہ ان کی نبض دیکھی، حالانکہ حقیق صدر شریعہ بہت ماہر طبیب تھے حقیق، مگر نہ ان کی نبض دیکھی نہ کچھ، بلکہ فرمایا کہ تم ذکر الہی کس طرح سے گردن مارتے ہو یہ بتاؤ. تو وہ خود سے پوچھا، خود اس کا طریقہ بتایا. ٹھیک ہو گئے. فرما رہے تھے آپ کی ملت کے وہ ایسے بیمار تھے کہ چلے شریف میں جس جگہ وہ تھے وہاں سے چوکھٹ تک آنے میں ان کو بچوں کی طرح گھسٹ کر کے آنا پڑا. اتنے کمزور ہو گئے، مگر 2 روز میں ان کی طاقت بحال ہو گئی. بہرحال میں نے زیادہ باتیں کر لی. اب میں ایک بات اس لیے کہ رمضان مبارک کے اخیر میں جو رویت علاج کا مسئلہ آیا تھا اس پر پوری تفصیلات آپ حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب سے سماعت کر چکے، اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی اختر حسین صاحب. بھائی ہم لوگ کتابوں کے تابع ہیں، ہم لوگ نہ مجتہد ہیں نہ ارباب تنقیح میں ہیں. ہم کو اتنی ذمہ داری دی گئی ہے کہ جب کوئی مسئلہ آئے تو مل جل کر کے اس کو تم لوگ استنباط کرو، نظیروں میں اس کو تلاش کرو کہ کوئی نظیر اس کے لیے ملتی ہے کہ نہیں. اب کسی کو اگر یہ شوق پیدا ہو گیا کہ ہمیں سب کچھ ہے تو پھر اب بتا دیں کہ ایک تو ہم نے جو شہادت قبول کی اس وجہ سے نہیں کہ مطلب صاحب اس روز عصر کا وقت آنے سے پہلے بارش ہو، عصر کے وقت میں دھوپ ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر بادل چھا گیا، آفتاب نظر نہیں آ رہا تھا. سمجھ میں آئی نا؟ اس وقت اتنا صاف تھا کہ آفتاب نظر نہیں آ رہا تھا. سمجھ میں آئی نا؟ اب اس کے بعد اگر کوئی مولوی میرے سامنے آپ اس بات کی شہادت دے کہ اس نے 15 منٹ 20 منٹ پہلے افق پر آفتاب دیکھا ہے، قسم کھا کے مسجد میں وہ ذکر کرے کہ اس نے آفتاب دیکھا. اگر افق صاف ہوتا تو آفتاب نہیں نظر آتا. اب بدلی اگر پھٹ گئی تھوڑی سی چاند نظر آیا غروب آفتاب کے بعد ہی کہ 2 منٹ تو غروب آفتاب کے بعد وہیں اذان میں انتظار کیا جاتا ہے. 2-3 منٹ لوگوں نے 2 منٹ پہلے دیکھا اذان.
मतला साहब है। कुछ लोगों को बहुत खूबसूरत शरीर झूठ बोलने में भी, जिसको सफेद झूठ कहते हैं, लज्जत मिलती है। खुद उन्होंने नमाज पढ़ी और नमाज को पढ़ने के बाद वहां जाकर के एक दूसरे शहर में उन्होंने ये कहा कि हमने रोजा रखा और हमने दूसरे दिन ईद खाई। समझ गया? तो सब बिल्कुल साफ था। ये एक साथ गवाही देने वाले यही कि और थे, उनका भी नाम कुछ व्हाट्सएप वगैरह पर आया कि उन्होंने रोजा रखा और दूसरे दिन उन्होंने ममतापुर में जाकर कुछ लोगों को बुला बुला के नमाज पढ़ी। ये सामने था। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने रोजा रखा था। और फिर किसी लोग दोपहर के वक्त मौलाना रिजवान साहब के मकान के सामने जो पान की दुकान है वहां पर खड़े होकर पान चबा रहे थे। तो इतना जबरदस्त रोजा रखा था कि पान चबाने से भी नहीं टूटा। हाँ, तो अब ऐसे सच्चे लोगों की शहादत जो मुफ्ती कबूल करता है, अब उस कि ये वही है जर हमें मकतब हमें मुल्ला सारे कितना तमाम साहब अल्लाह ताला फजल फरमाए। घोड़ा जी का वाक़या आपने सुना जी। उन्होंने अपने हिसाब की आप 29 और हमारे हिसाब की तारीख को जो घोड़ा जी वालों ने बहुत से लोगों ने चाँप देखा, तकरीबन 15 लोगों ने चाँप देखा। इन्होंने खून से सब बयान लिया तो इनका बयान ये नश्र हुआ कि 5 शहादतें मुझको मिली और निसाब शहादत का पूरा ना हो सका, इसलिए चाँप का कोई फैसला नहीं। 5 शहादत मिल गई। इसमें ये जुजिया भी है उसका कि 5 शहादत मतला साहब का पे कैसा था ये जिक्र है। 17 साहब है ठीक। चलिए यहाँ मतला साहब का 5 शहादत का कोर्स नहीं पूरा। उनको कहना चाहिए था कि ये शहादत सफाए मतला की वजह से काबिल कबूल न थी। तो बहरहाल जो कुछ भी हो अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। और ताज्जुब है कि वो फतवा देते हैं इस बात का कि टेलीफोन पर एक तरफ मर्द हो एक तरफ औरत और दो गवाह किसी एक तरफ हो तो ईजाब कबूल निकाह करने से ये निकाह नहीं होगा। जरूरत है शायदैन का हुजूर मजलिसे निकाह जिस जगह ईजाब और कबूल हो रहा है उस जगह दोनों गवाह मौजूद और ये निकाह ना होगा। ठीक है, हम भी इसका पहले निकाह ना होगा। मगर ये कैसी शहादत है कि अगर टेलीफोन से आवे तो शहादत कबूल क्या और अगर वो टेलीफोन की शहादत आ जाए निकाह के बारे में तो बिल्कुल चौपट। ये जरा सा दोनों रुख पर गौर कीजिएगा, यानी वाक़िह और मनकूह दोनों। हाँ, इधर गवाह हूं या उधर। बहरहाल आप देंगे
سدچریا میں اپنے تمام بچوں کو اور بچیوں کو تحصیل علم دین میں لگایا. یہ ایک بڑا اہم کام. اور کسی کو جنرل لائن میں پڑھنے کے لیے نہیں ملتا. تو ان میں سے میں بھی لیتا ہوں. اور مجھ سے بڑے جتنے تھے سب کا یہی حال, اور مجھ سے چھوٹے تو یہ مولانا بہار مصطفیٰ صاحب اس وقت شاید سپارہ وغیرہ پڑھتے رہتے, اور مولانا صاحب مصطفیٰ صاحب قرآن شریف وغیرہ پڑھتے رہتے. اور میں اس وقت ابا جی کی توجہ سے اور ان کے طرف سے میں فارسی کی کتابیں پڑھتا ہوں, اور وہی خود پڑھاتے تھے. فارسی اول پوری پڑھائی, فارسی خود پوری پڑھائی آپ نے, اس کا مضمون اور منصور دونوں اس طرح سے ہوگی. پھر اس کے بعد گلستہ کے اسباب اور اسی بیچ میں پھر نظمی میدان منشعب یہ سب تعلیم دی. الحمدللہ اس طرح میں بہت دور تک ہے, مگر ان کو شاگرد سدچریا کا ایک نالائق پردند بھی اور سدچریا کا ایک نالائق شاگرد. ان کی خاص توجہ تھی میرے اوپر, اور پٹائی بھی خوب کرتے. میدان منشعب غالباً 1 مہینے یا سوا مہینے میں دونوں کتابیں ختم, مگر پڑھانے میں پتہ نہیں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کتنے لگتے. جتنے منشعب نے مصدر ذکر کیے, جیسے باب نصر میں الدخول, القتل, الفتح, یہ اس طرح سب کی سر پہ صغیر سر پہ کبیر کرنی پڑتی. ہاں, سر پہ صغیر اور سر پہ کبیر دونوں یہ وہ سنتے, یہاں تک کہ منشعب کے آخری باب تک یہی سلسلہ. اتنی نہیں, روز کے روز. اب میں طالب علموں سے خاص طور پہ عرض کروں گا, جب تک کہ آپ اپنے آپ کو بلائیں نہیں اس وقت تک علم کی تحقیق ناممکن, بلانا پڑتا ہے. ہاں, آپ کمزور ہو جاتے ہیں. مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ میں اپنے بچپن میں دوپہر کے وقت اس تاریخ کو دوپہر کے وقت چاند دیکھا. 2 مرتبہ کم سے کم تو پکا یاد, اور میں نے ہی اکیلے نہیں دیکھا, سینکڑوں لوگوں نے دیکھا. احتساب میں سے سدچریا لوگ کی نشان چلتا ہے, اسی لیے تو دکھ رہا ہے. تو یعنی بالکل زوال کے وقت وہ دکھا تو کرنا نہیں. کیوں نہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر خدا کو بھی نظر آئے تو اسی روز کا مانا جائے, وہ کل کا نہیں مانا. تو یہ تو دیر ہو گئی. تو یہ حضرت سدچریا کی احتیاط تھی. حضرت مولانا نذیر صاحب علی رحمت رضوان یہاں ایک مشہور عالموں میں اور صوفیوں میں شمار ہوتے ہیں. حضرت سرکار نوری میاں علی رحمہ کی بارگاہ کے فیض یافتہ, اور انہوں نے آپ کو خلافت سے نوازا. تو ایک مرتبہ چاند کا معاملہ آیا کہ 9 میں ہو گیا. تو
سے اعتکاف میں بلایا کہ آئیے مئو میں چاند ہو گیا ہے، آپ دونوں حضرات جائیں اور کس نے چاند دیکھا اس کو اس سے بیان لے لیں۔ یہ لوگ گئے تو دیکھا کہ لوگ عید کی نماز پڑھنے جا رہے، تو بس وہیں پان کی دکان سے پان خریدا تھا اور آ گئے۔ آئے کہتے ارے چاند ہو گیا ہو گیا ہو گیا، لوگوں چلے روزہ پھر ابا جی کے ساتھ گئے اور کہتے ہیں اعتکاف نکلیے نکلیے نکلیے۔ کیوں نکلوں؟ پہلے بات تو سمجھو، کیا گواہ ہونے کا؟ کیا ہم لوگ گواہ تو نہیں ملے ہم کو؟ لوگ عید پڑھنے جا رہے ہیں تو تمہارے پاس کون سا ثبوت بنا؟ کہاں ہونے کا ثبوت کیا؟ کس بات پر میں آپ لوگوں کے کہنے پر روزہ توڑوں یا اعتکاف سے باہر؟ کس بات؟ اتنے میں ان کی زبان سے، مولوی نذیر صاحب کی زبان سے یہ نکلا کہ میں ذمہ دار ہوں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، آپ مسجد میں کھڑے ہو جائیے اور کہیے کہ یہی شریعت کا حکم ہے اور اگر یہ شریعت کے خلاف ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ کاپنے لگے گئے، کھڑے ہو گئے، کہیں کہ یہ تو میں کہیں نہیں سکتا، آپ اعتکاف میں لگے، میں کچھ بول نہیں سکتا۔ یہ بڑی احتیاط فرماتے تھے حضرت صدیق۔ بہرحال وقت دیر سے ہو چکا ہے کل کا، اب کل پڑھنے کے لیے حضرت مولانا مفتی ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ آپ تمام حضرات شریف کا ورد کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات